بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر چکے تھے۔ اسی دوران ایک یہودی عورت کے ایک بچے کو جنم دیا جو پیدائشی کانا تھا۔ جب وہ بڑا ہوا تو مسلمان کے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ وہ پراسرار بچہ مدینہ اور کربو جوار کے علاقے میں مشہور ہونے لگا۔ اس نے اپنے اوپر وحی یا القا آنے کا دعویٰ کیا اور عجیب پراسرار باتیں کرنے لگا۔ لہٰذا اس کی ماں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور اپنے بیٹے کا سارا حال بتایا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ آپ اس کا معائنہ کریں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اس بچے کی کیفیت جاننے کے لیے اس کے گھر روانہ ہوئے۔ راستے میں بنو مغالہ کے بچوں کے ساتھ اس کو کھیلتے دیکھا۔ اس بچے کا نام سعد ابن سیاد تھا۔ آپ حضرت عمر بن خطاب اور کچھ اصحاب کو ساتھ لے کر اس بچے کے پاس گئے۔ وہ بنو مغالہ کے مکانوں کے پیچھے کھیل رہے تھے۔ ابن سیاد ان دنوں جوانی کے قریب تھا مگر جوان نہ ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے لیکن اسے پتہ نہ چلا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر پر ایک ضرب ماری اور فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے آپ کی طرف دیکھ کر فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ پھر آپ نے اسے چھوڑ دیا اور فرمایا، تو کیا دیکھتا ہے؟ تو ابن سیاد نے کہا، میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ابلیس کا عرش ہے۔ ابن سیاد نے کہا، میرے پاس سچی اور جھوٹی خبریں آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تیرا معاملہ الٹ پلٹ ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ میں نے تیرے لیے ایک چھپانے والی چیز چھپائی ہے۔ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں لفظ طوفان سوچی تھی۔ ابن سیاد نے کہا، وہ الدخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جلیل ہو جا، تیری قدرت بڑھ نہیں سکتی۔ یہ سن کر حضرت عمر نے فرمایا، اگر آپ مجھے اجازت دے دے تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اگر یہ سچا ہے تو تم اس پر قابو نہیں پا سکتے، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اسے قتل کرنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ مدینے کے لوگ کہا کرتے تھے کہ ابن سیاد پر کہانیت کا اثر ہے، یا اس پر شیاطین آتے تھے جو اسے عرش الہی کی خبر دیا کرتے تھے۔ ابن سیاد کے معاملے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار کیا تھا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ وحی نہیں کی گئی تھی کہ ابن سیاد کی کیا حقیقت ہے۔ جبکہ کچھ صحابی کا یہ خیال تھا کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ مثلا جابر بن عبداللہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے تھے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، اور آپ اس بات پر نہ اقرار کرتے اور نہ ہی انکار۔ تاریخ کی کتابوں میں ابن سیاد کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ ابن سیاد اور اس کی ماں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ابن سیاد کہا کرتا تھا کہ وہ دجال نہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ پھر بھی شک میں رہا کرتے تھے کیونکہ وہ عجیب و غریب باتیں کیا کرتا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ ہم حج
یا عمرہ کے لیے نکلے اور ہمارے ساتھ ابن سیاد بھی تھا۔ ہم نے ایک جگہ آرام کرنے کے لیے پڑاؤ ڈالا۔ ہمارے قافلے میں موجود لوگ بکھر گئے، مگر میں اور ابن سیاد ایک جگہ باقی رہ گئے۔ مجھے ابن سیاد کو دیکھ کر بہت خوف محسوس ہوا، کیونکہ اس کے بارے میں لوگ جانے کیا کیا باتیں بنایا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں، اس نے اپنا سامان میرے سامان کے ساتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا، گرمی بہت سخت ہے، بہتر ہوتا اگر آپ اپنا سامان اس درخت کے نیچے رکھ دیتے۔ تو اس نے ایسا ہی کیا، اپنا سامان دوسرے درخت کے نیچے رکھ آیا۔ پھر ہمارے سامنے ایک بکری لائی گئی۔ اس نے اس بکری کا دودھ نکالا اور کہا، اے ابو سعید پیو۔ میں نے کہا، گرمی بہت سخت ہے اور دودھ گرم ہے۔ دراصل میں اس کے ہاتھ سے لے کر پینا پسند نہ کرتا۔ ابن سیاد کہنے لگا، ابو سعید، مجھے پتا ہے لوگ میرے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے میں نے یہ ارادہ کیا ہے، ایک رسی لے کر کسی پیڑ سے باندھوں اور اس پر لٹک کر پھانسی لے لوں۔ اے ابو سعید، کون ہے جس پر حضور پاک کی حدیث پوشیدہ ہو؟ اے انصار کی جماعت، تم پر تو پوشیدہ نہیں۔ کیا حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال کافر ہوگا جبکہ میں مسلمان ہوں؟ کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال بانجھ ہوگا، اس کی کوئی اولاد نہ ہوگی، اور میں تو اپنا بیٹا مدینہ چھوڑ کر آیا ہوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور میں مدینے سے آ رہا ہوں اور مکے کا ارادہ ہے؟ ابو سعید کہتے ہیں، قریب تھا کہ میں اس کی باتوں میں آ جاتا اور اس کی باتوں پر یقین کر لیتا۔ ابن سیاد کہنے لگا، اللہ کی قسم، میں دجال کو جانتا ہوں اور اس کی پیدائش کو بھی، اور وہ اس وقت کہاں ہے اس کا بھی مجھے علم ہے۔ ابو سعید نے کہا، ساری عمر تیری تباہی ہو۔ مؤخرین نے لکھا ہے، یزید بن معاویہ کے زمانے تک ابن سیاد مدینے میں تھا، اور پھر واقعہ ہررا ہوا تو کہیں غائب ہو گیا اور پھر کسی کو نظر نہ آیا۔ ایسے ہی سچے اور اچھے واقعات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔